بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ عزیز ناظرین کرام، آج ہم پڑھیں گے نحمیر کا سبق نمبر 2۔ آج کے سبق میں ہم مرکب کی تقسیم کریں گے، پھر مرکب کی تقسیم میں سے آگے مزید تقسیم پڑھیں گے۔ مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کی تعریف کیا ہے؟ جب بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے، سننے والے کو فائدہ تامہ حاصل ہو۔ فائدہ تامہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان بات کرے، آگے والا سن کر بات سمجھ جائے، اسے فائدہ تامہ کہتے ہیں۔ جیسے اللہ احد، قرآن شریف میں مثال ہم نے دینی ہے، اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اب سننے والے نے جیسے سنا وہ سمجھ گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کو بیان کیا جا رہا ہے، اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ آگے مرکب غیر مفید کی تعریف، جب بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے اور سننے والے کو فائدہ تامہ حاصل نہ ہو، جیسے للہ۔ اب آگے ہم مرکب مفید کی تقسیم بھی پڑھیں گے، کس میں پڑھیں گے، اور مرکب غیر مفید کی بھی، تو یہ جو ہم نے مثالیں دی ہیں یہ آپ کو تب سمجھ آ جائیں گی۔ سننے والے کو فائدہ تامہ حاصل نہ ہو، یعنی سننے والا وہ دوبارہ امید کرے کہ اور بات کرے کہ یہ کلام پورا ہو جائے اور بات مجھے سمجھ آ جائے۔ جیسے للہ، اللہ کے لیے۔ کیا اللہ کے لیے؟ جب ہم ساتھ میں یہ لگائیں گے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اب سننے والے کو فائدہ تامہ حاصل ہوا۔ جب صرف للہ کہا اب فائدہ تامہ حاصل نہیں ہوا۔ آگے مرکب مفید کے ترجمے کے لیے ایک فائدہ ہے۔ مرکب مفید کے ترجمے کے آخر میں لفظ کون سا آتا ہے؟ آتا ہے۔ اللہ احد، اللہ ایک ہے بھی آتا ہے، ہوگا بھی آتا ہے، ہوگی بھی آتا ہے، تھا، تھے، تھی اور تھی کا لفظ بھی آتا ہے۔ باقی آپ اگر نحمیر کی باقی کتابیں پڑھیں گی تو اس میں اور بھی آپ کو لفظ مل جائیں گے۔ آگے فائدہ نمبر 2، مرکب مفید کا دوسرا نام جملہ اور کلام اور مرکب تام بھی ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں مرکب مفید کے 3 نام اور ہیں۔ مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں، کلام بھی کہتے ہیں اور مرکب تام بھی کہتے ہیں۔ یہ 3 نام ہیں۔ اب اگر آپ سوال کریں کہ ان تینوں کی تعریف کیا ہے، ان تینوں کی جملہ، کلام، مرکب تام کی تعریف وہی ہے جو مرکب مفید کی ہے۔ مرکب غیر مفید کا دوسرا نام مرکب ناقص ہے۔ اب آپ کہیں گے مرکب ناقص کی تعریف کیا ہے؟ مرکب ناقص کی وہی تعریف ہے جو مرکب غیر مفید کی ہے۔ آگے مرکب مفید کی 2 قسمیں ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کی تعریف کیا ہے اور جملہ انشائیہ کی تعریف کیا ہے؟ جملہ خبریہ کی تعریف یہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جائے۔ جیسے نحن مصلحون، سورہ بقرہ شریف کے اندر جب اللہ تعالی منافقوں سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، تو وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اب اس کلام کو جھوٹا بھی کہا جا سکتا ہے، سچا بھی کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی اصلاح کرنے والا صحیح ہے، ہم اصلاح کرنے والے ہیں، اگر وہ صحیح اصلاح کر رہا ہے تو سچا ہے، اگر وہ صحیح واقعے کے مطابق اصلاح نہیں کر رہا تو یہ کلام جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ جملہ انشائیہ کی تعریف کیا ہے؟ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جائے۔ جیسے اور سورہ بقرہ کے اندر یا موسیٰ ادعو لنا ربک ان یبین لنا، یا موسیٰ یہ جملہ ہے اور یہ بھی جملہ انشائیہ ہے۔ جملہ انشائیہ کے آگے ہم کس میں پڑھیں گے؟ ادعو لنا، یہاں 2 جملے میں نے لکھے ہیں، یا موسیٰ الگ جملہ ہے، ادعو لنا یہ الگ جملہ ہے۔ یا موسیٰ بھی جملہ انشائیہ ہے، اس کا مطلب اے موسیٰ، تو یہاں اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جائے گا۔ ادعو لنا، آپ ہمارے لیے دعا کریں، اب اس کے کہنے والے کو بھی سچا یا جھوٹا نہیں کہا جائے گا۔ اب یہاں پر اعتراض یہ ہوگا کہ جملہ انشائیہ کی آپ نے تعریف کی ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جائے، کیا وجہ ہے کہ جملہ انشائیہ کے کہنے والے کو سچا اور جھوٹا نہیں کہا جاتا؟ کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جملہ خبریہ میں کسی واقعہ کی یا خبر کی اطلاع دی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے، اور جو جملہ انشائیہ ہوتا ہے اس میں کسی خبر کی اطلاع نہیں دی جاتی، بتایا نہیں جاتا، بلکہ کلام کو وجود میں لایا جاتا ہے، کلام کو وجود میں لایا جاتا ہے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ ادعو لنا، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ اب یہاں پر کسی واقعہ کی اطلاع نہیں ہے، کسی خبر کی اطلاع نہیں ہے، بلکہ ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ کلام کو وجود میں لا رہے ہیں۔ یا موسیٰ
उदो लना, ए मूसा अलैहिस्सलाम, उदो लना, आप हमारे लिए दुआ फरमाएं। तो यहां पर इसलिए जुमला इंशाइया के कहने वाले को सच्चा या झूठा नहीं कहा जा सकता। ये आज का हमारा सबक है, मुख्तसर है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत आप तमाम हज़रात को कामयाबी कामरानी अता फरमाए, हमें मजीद इस्तिकामत अता फरमाए।